الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا قصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالی نے اپنے خلیل کو اولاد جیسی نعمت سے اس وقت نوازا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی۔ اس لیے جب فرشتے یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو انہیں خوشی کے ساتھ ساتھ زبردست تعجب بھی ہوا۔ مندرجہ ذیل آیات میں اللہ تعالی نے ان کی اسی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے جواب میں سلام کہا۔ ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا ہے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ سورہ ہجر میں فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اور اے نبی ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو
جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ اس ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہوں؟ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالی ہے، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسقت وجهها وقالت أجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان، تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگے آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ایک تو بڑھیا اور وہ بھی بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعض رات کا کہنا ہے وہ تین فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام تھے۔ انہوں نے مہمان سمجھ کر ان کی خاطرداری کی اور عمدہ گایوں کے ریوڑ میں سے ایک موٹے تازے بچڑے کا گوشت بھون کر تیار کیا۔ جب مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان حضرات کو کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں وہ قوت نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے انسانوں کو کھانا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اس طرز عمل سے تعجب ہوا اور خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بدکاروں سے نفرت رکھتی تھی، اس لیے اس خبر سے انہیں خوشی ہوئی۔ مہمانوں کی خدمت کے لیے پاس کھڑی تھیں۔ جیسے آل عرب دوسری اقوام میں رواج ہے، جب وہ خوش ہو کر ہنس پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ لیکن جب فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری دی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی اور اپنا منہ پیٹنے لگی جیسے عورتیں تعجب کے وقت کیا کرتی ہیں۔ سارہ علیہ السلام سے وہ بھی حرکت سرزد ہوئی اور انہوں نے فرمایا، یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہائے میری کم بختی، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ یعنی میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے شوہر ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہیں ان حالات میں اولاد ملنے پر تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا، ان ھذا لشیء عجیب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔
بلا شبہ وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ اس خوشخبری پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، انہوں نے انتہائی خوشی کے عالم میں مزید تسلی کے لیے فرمایا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ جب مجھے بڑھاپے نے آپ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کائے کی خوشخبری دیتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ انہوں نے اس خوشخبری کی تصدیق کی اور انہیں بے غلام علیم یعنی علم والے بچے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بلند مقام اور عظیم صبر و ثبات کے انعام کے طور پر علم والا بچہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ وصف بیان کیا ہے، وہ وعدہ پورا کرنے والے صبر کرنے والے تھے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ 3 پیمانہ باریک آٹے کی پکی روٹیاں، مکھن اور دودھ پیش کیا اور فرشتوں نے کھایا۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ظاہری طور پر کھاتے محسوس ہوتے تھے جبکہ کھانا ہوا میں غائب ہو جاتا تھا۔ واللہ اعلم۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے سو اس کو سارا نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اسے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا یعنی سجدہ کیا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کیا 100 برس کے بوڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی۔ ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیلی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق یعنی اسحاق رکھنا اگلے سال اس وقت معین پر، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیرے دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا، آبرو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اسے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سے صاف ظاہر ہے کہ سارہ کو اپنے بیٹے اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو زندہ دیکھنے کی خوشی نصیب ہوگی، یعنی وہ اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تاکہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے بھی اسی طرح خوشی حاصل ہو جیسے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشی حاصل ہوگی۔ اگر بشارت سے یہ مقصود نہ ہوتا تو اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل میں سے صرف یعقوب علیہ السلام کا نام خاص طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ جب نام لے کر ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں یعقوب علیہ السلام سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا جیسے ان کے والد اسحاق کی ولادت سے خوشی ہوئی۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور مزید فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے جن کی وہ اللہ کی سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے۔ یہ واضح اور قوی دلیل ہے اس کی تائید صحیح ہے ان کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا ان کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 برس۔ میں نے کہا ان کے بعد کون سی؟ فرمایا پھر جہاں تجھ پر نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لئی، سب مسجد ہی ہے۔
اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس سے بھی مذکورہ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے مسجد حرام کی تعمیر سے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ ان دونوں کی تعمیر سے پہلے اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمائی ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کے بتوں کی پرستش کرنے لگیں، اے میرے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد میدان مکہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے جہاں کھیتی بھی نہیں، اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور زمین و آسمان میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو معاف کر دینا۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اہل مکہ کے لیے دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت توحید قبول کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ فرزندان توحید اس گھر کا طواف کریں اور یہاں آ کر نمازیں ادا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ شاید غلطی ہو گئی ہو، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے میرے گھر کو صاف رکھا کرو، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی نشانیاں جن میں سے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا سو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ سورہ بقرہ میں اسی کی بابت مزید فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے پیشوا بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کو پھل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو کسی قدر فائدہ دوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرمان بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھنا۔ پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے آل پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے خلیل موحدین کے امام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے وہ قدیم گھر تعمیر فرمایا جو تمام لوگوں کے لیے تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ جگہ بتائی جو اس کی تعمیر کے لیے مقرر کی جا چکی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اس کی جگہ سے باخبر کیا گیا۔ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہم دوسری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کعبہ شریف آسمانی کعبہ یعنی بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اس انداز سے عبادت کے مقامات ایک سیدھ میں واقع ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ہر آسمان میں ایک گھر یعنی عبادت کا مقام ہے جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے اسی کی وہی حیثیت ہے جو زمین والوں کے لیے کعبہ شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہو جو آسمان کے فرشتوں کے لیے مذکورہ بالائی عبادت گاہوں کی ہے۔ اللہ نے آپ کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی، جیسا کہ صحیحین میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام یعنی حرم ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے لیے مکان البیت کے لفظ سے استدلال قوی نہیں کیونکہ آیت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جو اللہ کے علم میں ہے اس کے لیے مقدر تھی، اور جو مقام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا تمام انبیاء علیہ السلام کے قابل احترام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکے میں ہے، ببرکت ہے، جہان والوں کے لیے موجب ہدایت ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے جو گھر برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا گیا ہے وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کلی نشانیاں یعنی یہ عمارت خلیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے جو بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے جد امجد اور اپنی اولاد کے تمام موحدین کے امام تھے جو آپ کی اقتداء کرنے والے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا
मकाम इब्राहिम, इससे मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर आपने काबा की तामीर जारी रखी। जब इमारत आपके कद से बुलंद होगी तो आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यह मशहूर पत्थर ला कर दिया था ताकि आप इस पर खड़े होकर जाएं। जैसा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की एक लंबी हदीस में मज़कूर है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने तक ये पत्थर इसी तरह काबा की दीवार से मुत्तसिल पड़ा रहा जिस तरह कदीम ज़माने से पड़ा था। आपने उसे बैतुल्लाह से कुछ फासले पर कर दिया ताकि उसके पास नमाज पढ़ने वालों की वजह से तवाफ़ करने वालों को रुकावट ना हो। बाद के लोगों ने इस मसला में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैरवी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतअद्दिद मशरिक ऐसे हैं कि अल्लाह ताला से उनकी तस्दीक साबित है। इनमें से एक ये भी है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, काश हम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ा करते। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और हुक्म दिया जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो। उस पत्थर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान इस्लाम के इब्तदाई दौर तक बाकी थे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काबा की बुनियादों पर इमारत बनाई थी और वो दुआ करते थे कि अल्लाह ताला उनका ये नेक अमल कबूल फरमाए। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते रहे, परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है।